ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 3۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا، سب تھک کر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ پھر بھی اٹھتے اٹھتے 1 بج گیا تھا۔ چاچو تو اب بھی محفل جمائے بیٹھے تھے کہ بڑی پھپھو نے اٹھایا۔ روشنی کمرے میں آئی تو چچی، لیلا اور عریشہ بھی جاگ رہی تھی۔ چچی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، ہمدان اٹھے کہ نہیں؟ چلے گئے ہیں روم میں، سب کو اٹھا دیا بڑی پھپھو نے۔ روشنی ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اچھا یہ دیکھو۔ انہوں نے پاس پڑا ایک چھوٹا خوبصورت ڈبہ اسے پکڑاتے ہوئے کہا، کیا ہے اس میں؟ اس نے تھامتے ہوئے کہا، کھول کر تو دیکھو۔ روشنی نے کھولا تو اندر بہت خوبصورت وائلڈ گولڈ کے ایئر رنگز تھے۔ ڈیزائن بھی بہت خوبصورت تھا۔ پسند کرنے والے کی پسند واقعی بہت اچھی تھی۔ روشنی کے چہرے پر پسندیدگی کا تاثر آیا۔ بہت خوبصورت ہے، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ فاران نے گفٹ کی ہیں لیلا کو، چچی نے بتایا تو اس نے نارمل انداز میں بھویں چکا کر کیس بند کر کے رکھ دیا۔ تینوں کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانگی سے ان تینوں کو دیکھا تو چچی نے گہرا سانس لیا اور بولی، ہمیں لگا کہ تمہیں شاید اچھا نہ لگا فرحان کا آنا۔ لیکن کیوں؟ اس کا انداز نارمل تھا۔ چچی، بہت وقت ہوا میں اس فیز سے نکل آئی ہوں۔ اگر نہ نکلتی تو شادی کے لیے کبھی حامی نہ بھرتی، اور ایک اور ناکام رشتے نے مجھے ویسے بھی مردوں سے بیزار کر دیا ہے۔ اس نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لہجہ بالکل نارمل تھا۔ میں چینج کر لوں، رات کافی ہو گئی ہے، صبح بھی جلدی اٹھنا ہے۔ وہ کہتے ہوئے واش روم میں چلی گئی تو چچی بھی گہرا سانس لے کر اٹھی، جبکہ عریشہ اور لیلا نے ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھا۔ بارات کا فنکشن ہال میں تھا، وہ سب ہال میں پہنچ چکے تھے۔ آج کے دن چچی اور عریشہ کا ساڑی کا پلان تھا، جس میں انہوں نے روشنی کو بھی گھسیٹا تھا اور آج زبردستی پارلر بھی لے کر گئی تھی اسے۔ لائٹ اسکائی بلو کلر کی جدید فیشن کی خوبصورت ساڑی میں وہ خوب جچ رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنایا تھا اور کانوں میں لمبے خوبصورت ایئر رنگ جو سراہی دار گردن کو اور واضح کر رہے تھے۔ ماہرانہ کے طریقے سے کیا گیا میک اپ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ سب کی توصیفی ہی نظریں بتا رہی تھی کہ وہ خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن اس کے برعکس اس کے تاثرات سنجیدہ تھے جو اسے پروقار ظاہر کر رہے تھے۔ بارات پہنچنے کی اطلاع آئی تو سب استقبال کو باہر کو چلے۔ فاران بھی جانے کے لیے اٹھنے لگا کہ روشنی کے نام پر وہ چونکا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کیوں وہ رک گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ ارینجمنٹ میں پارٹیشن نہیں تھی تو خواتین اور مرد سب اکٹھے ہی تھے۔ جس کو جو جگہ مناسب لگی وہ وہاں بیٹھا تھا۔ انہی میں جہاں فاران تھا اس سے آگے ٹیبل پر کالونی کی کچھ خواتین بیٹھی تھیں جو آپس میں گوسپ کرنے میں مگن تھیں، اور آواز بھی ان کی اتنی تو تھی کہ جہاں فاران تھا وہاں تک آسانی سے آ جاتی تھی۔ بیچاری روشنی کی قسمت ہی خراب ہے، بھئی دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے، لیکن کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جب قسمت ہی اچھی نہ ہو؟ وہ کیسے؟ دوسری خاتون نے پوچھا۔ ان کے انداز میں تجسس تھا۔ قسمت خراب ہے تب ہی تو 2 مرتبہ طلاق ہوئی ہے بیچاری کو، پہلی والی خاتون بولی تھی۔ کیا واقعی؟ دوسری خاتون کو یقین نہ آیا جیسے۔ ہاں تو اور کیا، تمہیں نہیں پتا کیا؟ یہ تو سب جانتے ہیں، ایک اور خاتون بولی۔ نہیں پتا تھا، اسی لیے تو حیران ہو رہی ہوں، وہ حیرت سے بولی۔ بس قسمت بیچاری کی، ایک شادی پھپھو کے گھر ہوئی تو نکاح ہوا تھا، لڑکے کو کوئی اور پسند آ گئی تو طلاق دے دی اسے۔ پھر جب دوبارہ شادی ہوئی تو وہ لڑکا کہتے تھے اکیلا ہے، ماں باپ باہر ہیں، کسی جاننے والے نے کروایا تھا، لیکن بعد میں پتہ لگا شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ پہلی والی خاتون نے تفصیل سے بتایا۔ پھر دوسری عورت نے تجسس سے پوچھا، پھر کیا؟ سنا ہے اس کی پہلی بیوی کو پتہ لگ گیا تو گئی اور اس کو دھکے دے کر نکالا گھر سے۔ 6 ماہ ہی ہوئے تھے شادی کو، زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا۔ سنا ہے بعد میں اس لڑکے نے بڑی کوشش کی صلح کی، لیکن روشنی نہیں مانی اور طلاق لے لی۔ چھی چھی چھی، واقعی برا ہوا۔ آواز میں افسوس اور ہمدردی تھی۔ ہاں میں تو کہتی ہوں کم عمری میں بچوں کے رشتے ہی نہیں کرنے چاہیے،
لڑکے کا کیا جاتا ہے، ساری بدنامی لڑکی کی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ بھلا کون کرے گا اس سے شادی؟ بیچارہ یہاں تو کنواری لڑکی کو بنا بات کے رد کر کے چلے جاتے ہیں۔ خواتین اور بھی تبصرے کر رہی تھی لیکن فاران وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس طرح کی بات اس نے پہلی مرتبہ سنی تھی، اور وہ بھی ایسے۔ وہ اپنی زندگی میں سروا کے ساتھ اس طرح مگن ہوا کہ کسی اور چیز کا علم ہی نہیں رہا اور نہ ہی جاننے کی جستجو۔ اور جب اس کا رویہ ایسا تھا تو یقیناً گھر والوں نے بھی اس سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا ہوگا، لیکن وہ سب جانتے تھے اگر محلے کی خواتین یہ بات کر رہی تھیں تو سب خاندان کو ہی پتہ ہوگا یقیناً۔ فاران کا دل بوجھل ہو گیا، نہ جانے کیوں، شاید وہ خوش نہیں تھی اس لیے ہم بھی خوش نہیں رہے، یہ اور بہت سی سوچیں اس کے ذہن میں آنے لگیں۔ وہ چلتا ہوا ہال کے داخلی دروازے پہ پہنچا تو بارات آ چکی تھی۔ اس کو استقبالیہ کے لیے پھولوں والی پلیٹیں پکڑے سومیا، اقرا، عریشہ اور باقی بھی سب نظر آئیں، لیکن جانے کیوں اس کی نظروں نے بے ساختہ ہی روشنی کو تلاشا تھا۔ شاید جو باتیں اس نے سنی یہ اس کا اثر تھا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آئی۔ ایکسکیوز می، اسے پتہ نہیں لگا کہ وہ بے دھیانی میں داخلی دروازے کے عین بیچ میں کھڑا تھا۔ آواز پر پلٹا تو وہی تھی، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ فاران کو وہ نظریں سرد لگی تھی۔ راستہ، وہ پلٹا تو تھا لیکن ہنوز راستے میں تھا، تو روشنی ٹھنڈے لہجے میں بولی، تو فاران نے خاموشی سے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا۔ وہ قریب سے گزر کر نکل گئی اور فاران کی گہری نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ شادی بخیر و عافیت انجام پا چکی تھی۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، بس چاچو تھے یہاں اور انہوں نے بڑی پھپھو کو بھی روک لیا۔ شادی سے 2 دن بعد کی بات تھی، 1 بجنے والا تھا۔ روشنی اسکول اور اقرا کالج گئی تھی۔ امی اور چچی دونوں کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھیں۔ پھپھو بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ پھپھو کو احمد نے لیپ ٹاپ پر شادی کی تصویریں لگا کر دیں تو وہ دیکھنے لگی کہ ایک تصویر آئی جسے انہوں نے پہلے تو خاص غور کیے بغیر آگے کر دیا، پھر ان کے ذہن میں ایک دم جیسے وہ تصویر اٹکی۔ چونکہ وہ کافی تصویریں آگے کر چکی تھیں، پھر واپس اس تصویر کو ڈھونڈا اور اپنی نظریں تصویر پر پرسوچ انداز میں جما دیں۔ اب ان کے ذہن میں جو چل رہا تھا وہ صرف ہمدان کو ہی بتا سکتی تھیں۔ انہوں نے پاس بیٹھے ٹی وی پر کرکٹ دیکھتے احمد کو بلایا۔ پاپا کدھر ہیں تمہارے؟ پاپا کچن میں۔ احمد نے ٹی وی سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ میچ دیکھنے کے لیے ہی اس نے بڑی پھپھو کو لیپ ٹاپ لگا کر دیا تھا، ورنہ وہ تو کوئی پرانا ڈرامہ لگائے بیٹھی تھی۔ کچن میں کیا کر رہا ہے؟ جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ اب جب تک وہ بات باہر نہ نکل آتی انہیں سکون نہیں آنا تھا۔ چاروں نہ چار احمد کو اس حکم پر اٹھنا پڑا۔ میچ اتنے دلچسپ موڑ پر تھا، آر یا پار۔ وہ جلدی سے بھاگ کر گیا اور کچن میں پاپا کو جا کر بتایا اور واپس دوڑ کر آیا۔ مزید ٹی وی کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ پھپھو غور کرتی تو ضرور ہی لتاڑتی، لیکن وہ کہیں سوچ میں گم تھی۔ جی آپا، ہمدان پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے کیا لاسٹ اوور چل رہے ہیں؟ ان کا دھیان بھی میچ پر گیا۔ احمد کے مثبت جواب پر وہ بھی میچ دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ وہ سوچ میں ہی گم تھیں کہ بریک آیا تو ہمدان ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اصل میں ان کا ذہن ماضی کی طرف چلا گیا تھا، جانے کیا کیا یاد آ گیا تھا ان کو۔ آپا کیا ہوا؟ وہ متوجہ ہوئی تو گہرا سانس لے کر انہوں نے کھلا لیپ ٹاپ ہمدان کے آگے کیا۔ ہمدان نے سوالیہ انداز میں بھویں چکا کر انہیں دیکھا اور لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا تو کچھ سمجھ نہ پائے، جبکہ وہ ہمدان پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ تصویر دیکھو، وہ اس تصویر پر زور دیتے ہوئے بولی۔ دیکھی ہے، کیا ہوا؟ اب کہ ہمدان حیران ہوئے تو وہ جھنجھلا کر بولی، غور سے دیکھو۔ ہمدان مزید حیران ہوئے اور لیپ ٹاپ ان کے آگے کر کے بولے، اس میں کیا دیکھنے والا ہے؟ دودھ پلائی کے گلاس کی تصویر تھی جو قریب سے لی گئی تھی۔ خوبصورت طریقے سے سجی ہوئی پلیٹ میں سجا ہوا گلاس تھا۔ ارے یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے دیکھ کر سر پر ہاتھ مارا۔ مجھے کیا پتا آپا، آپ نے مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا تھا؟ لگتا ہے بھائی جان کی یاد آ رہی ہے۔ ہمدان کا حیران لہجہ آخر میں شرارتی ہو گیا، جبکہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تصویریں آگے پیچھے کرنے لگی۔ یہ دیکھو، وہ بولی تو ہمدان گہری سانس لے کر متوجہ ہوئے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ آپا سیریس تھیں، اور اب کے تصویر دیکھنے کے بعد تشویش سے آپا کو دیکھا۔ آپا کیا ہے؟ روشنی اور فاران ہے؟ بولتے ہوئے ان کا لہجہ آخر میں دھیما ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ کیا دکھانا چاہتی ہیں، اور اس عظیم کامیابی پر انہوں نے چھت کو دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔ اب اندر آسمان تو نظر آنے سے رہا۔
جبکہ ہمدان اب تصویر غور سے دیکھ رہے تھے۔ بارات کی تصویر تھی۔ روشنی اور فاران ہال کے داخلی دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ فاران دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے داخلی دروازے کے بیچ تھا، داخلی دروازے سے کوئی 1 قدم کے فاصلے پر، اور روشنی اس سے 2-3 قدم کے فاصلے پر، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جس میں دونوں کے سائڈ پوز تھے۔ یہ ایک خوبصورت تصویر تھی جبکہ دونوں کے تاثرات الگ کہانی سنا رہے تھے، اور بس یہاں سے شروع ہوئی ایک نئی کہانی، جس چیز کو وہ لوگ بھول گئے تھے۔ بھولنا کیا ناممکن ہو گیا تھا۔ بڑی پھپھو کو لگا کہ اب ہی تو ممکن ہوا ہے۔ تو ہمدان جانتے تھے کہ آپا نے کچھ سوچ کر اسے اس میں شامل کیا ہوگا۔ وہ سمجھ گئے تھے ان کا اشارہ۔ تو اب ان دونوں کی شادی؟ آپا نے بھی گھما پھرا کر نہیں بلکہ سیدھی بات کی۔ آسان نہیں ہے یہ اتنا۔ ہمدان سمجھ رہے تھے کہ کہنا آسان ہے لیکن ہونا نہیں۔ ارے کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ آپا نے ناک سے مکھی اڑائی، جیسے یہ تو ہمدان بھی جانتے تھے کہ جب وہ کچھ کرنے کا ٹھان لیتی ہیں تو پورا کر کے ہی رہتی ہیں۔ باقی سب تو مان جائیں گے، فاران بھی راضی ہو جائے گا، لیکن روشنی نہیں مانے گی۔ مشکل ہے۔ اب کہ ان کا انداز پرسوچ تھا۔ اچھی فرما بردار بچی ہے، مان جائے گی۔ آپا کو تو جیسے یقین تھا کہ اب ہمدان کچھ نہیں بولے، جبکہ نظریں پرسوچ انداز میں تصویر پر جمی تھی، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں۔ بھئی بہت ہو گیا، مرحومہ والدہ کی خواہش تھی، یہ تم بھی جانتے ہو۔ آج بھی تکلیف ہوتی ہے سوچ کر، لیکن یہ کہہ کر جانے دیا کہ زندگی بچوں نے گزارنی ہے، زبردستی اچھی نہیں۔ لیکن مجھے تو یہ سوچ کر ہی لگ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے تو ماں جی کی روح کتنی خوش ہوگی۔ اور دیکھو دونوں کو، کوئی بھی خوش نہیں۔ اگر اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوتے تو ہم بھی مطمئن ہو جاتے، لیکن سچ پوچھو اب تو یہی لگنے لگا ہے بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور جہاں تک بات ہے راضی ہونے کی، بس نکاح ہو جائے۔ دو پھر دیکھنا، بھئی بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس کا کلمہ پڑھ کر قبول ہے کہنے سے ہی 2 دل ایک ہو جاتے ہیں۔ ہاں ان میں کچھ اڑیل دل بھی ہوتے ہیں، لیکن گھٹنے ٹیک ہی دیتے ہیں، آخر میں قابو آ ہی جاتے ہیں۔ ہمدان کے چہرے پر شش و پنج کے تاثرات دیکھ کر وہ مزید بولیں۔ والدہ کا ذکر کرتے ہوئے لہجہ نم بھی ہوا تھا۔ آپا تو فل موڈ بنا چکی تھیں اور ہمدان کو بھی سوچنے پر مجبور کر چکی تھیں۔ چلیں کرتے ہیں کچھ، لیکن ابھی تو لیلا کی شادی ہوئی ہے، اب تھوڑے دن گزرنے دیں۔ ہمدان نے کہا تو انہوں نے بھی مطمئن ہو کر اس بات میں سر ہلایا۔ اتنی جلدی انہیں بھی نہیں تھی۔ ہمدان کو فاران سے زیادہ روشنی کی فکر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جو بھی ہو روشنی کے حق میں اچھا ہو۔ کہیں نہ کہیں انہیں یہ دونوں کے حق میں بھی بہتر ہی لگا تھا، لیکن وہ ادھیڑ پن میں مبتلا تھے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آیا اس بات کو آگے بڑھایا جائے یا نہیں۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی بیوی رودابہ سے بات کر ہی لی۔ رات کا وقت تھا، بچے بھی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ رودابہ بھی نیم دراز لیٹی ہوئی موبائل پر مصروف تھی۔ وہ بھی بیڈ سے ٹیک لگائے آرام دہ انداز میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے رودابہ کو دیکھتے ہوئے بات کرنا شروع کی۔ سنو، جب ہم شادی پر گئے تھے، ان کے بولنے پر رودابہ نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھا اور مکمل ان کی طرف متوجہ ہوئی، تو وہ بات آگے بڑھاتے ہوئے بولے، تو آپا نے مجھ سے بات کی تھی۔ وہ بول کر چپ ہوئے تو رودابہ نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، خیریت کیا بات؟ خیریت ہی ہے، دراصل وہ چاہتی ہیں کہ فاران اور روشنی کی شادی ہو جائے۔ انہوں نے انہیں دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ رودابہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں لیکن روشنی، وہ نہیں مانے گی۔ وہ روشنی کے لیے فکر مند تھے، الجھن بھرے انداز سے بولے۔ لیکن روشنی کو سمجھنا ہوگا ہمدان، اس کے لیے مشکل ہے، لیکن اب کہ وہ دوبارہ کسی تلخ تجربے سے گزرے یہی ٹھیک رہے گا۔ شادی تو اس کی کرنی ہے، ابھی نہیں تو 1-2 سال یا کچھ اور وقت کے بعد، تو بہتر آپشن فاران ہی ہے۔ ویسے بھی فاران پہلے کی نسبت بہت بہتر لگا ہے اب مجھے۔ رودابہ مطمئن انداز میں بات کر رہی تھیں۔ ان کی بات سن کر ہمدان سوچ میں گم ہو گئے، بولے کچھ نہیں۔ رودابہ کھسک کر ان کے قریب ہوئی اور ان کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے مسکرا کر پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں؟ تو ہمدان نے گہری سانس لے کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں۔ اور رودابہ ان کے ٹالنے پر مسکرائیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں روشنی کی فکر ہو رہی ہے، اور ہوتی بھی کیوں نہ، بیٹی سمجھتے نہیں تھے، بیٹی تھی وہ ان کی۔ رودابہ نے ان کے کندھے پر سر ٹکایا۔ ہمدان میں بس یہی کہوں گی کہ عورت اس مرد کو کبھی نہیں بھولتی جو اس کی زندگی میں سب سے پہلے آتا ہے، پہلا مرد، پہلی محبت، اور روشنی کے لیے فاران پہلا مرد تھا۔
بحیثیت شوہر وہ اسے قبول کر چکی تھی اور اس سے محبت بھی۔ رودابہ کا لہجہ دھیما مگر صاف تھا۔ وہ ان کی پریشانی سمجھ چکی تھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا جب روشنی اور فاران کا نکاح ہوا تھا، 15 سال کی تھی وہ، 10ویں کلاس میں گئی تھی، چھنپی شرمائی سی، سب کے چھیڑنے پر روحان سی ہو جاتی تھی، پر گزرتے وقت کے ساتھ اس رشتے کا احساس اس کے چہرے پہ جھلکنے لگا تھا، اور اس چہرے پر پھیلتے خوشی کے خوبصورت رنگ اسے اور دلکش بنا دیتے تھے۔ آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے اور گالوں پر جیسے انار رکھ دیے ہوں، لیکن وقت کی بے مروت کروٹ نے آنکھوں سے ستارے نوچ دیے تھے اور گالوں سے سرخی۔ انہوں نے روشنی کو گلاب کے پھول کی طرح کھلتے اور پھر مرجھاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ جانتی تھی روشنی کے دل میں اس کی پہلی محبت ناسور کی طرح تھی۔ بھلا عورت کب بھولتی ہے؟ بھولنا چاہے بھی تو نہیں بھول سکتی۔ پہلا خواب، پہلی محبت اور پہلا درد، اور درد بھی اس سے ملا ہو جس سے محبت ہو، لیکن اگر اس درد کا مداوع بھی اگر درد دینے والا کرے تو دوا بھی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے رودابہ کو بھی لگا تھا کہ ان دونوں کا ساتھ دونوں کے لیے نہیں تو روشنی کے لیے بہتر ہے، اور مرد کا کیا ہے، وہ تو بہل ہی جاتا ہے۔ فاران بھی آج نہیں تو کل شادی کر ہی لیتا، روشنی سے نہیں تو کسی اور سے، لیکن روشنی کو کسی اور سے شادی کر کے بھی سوائے درد کے کچھ نہیں ملا تھا، اور اس تلخ تجربے نے اس کے ماتھے پر ایک اور داغ کا دھبا لگا ہی دیا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے، ہمدان نے آپا کو فون کر کے پہلے زاہد آپا سے بات کرنے کا کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پہلے انوار بھائی سے بات ہو۔ ان کے خیال میں اگر زاہدہ آپا کو اعتراض ہوا تو بات یہیں دب جائے گی اور کسی کی دل آزاد۔ زاہدہ آپا سے مثبت جواب کے بعد انہوں نے انوار صاحب سے بات کی اور ہمدان ہی نے انہیں قائل کیا۔ بات آہستہ آہستہ سب کو معلوم ہو چکی تھی اور سب کی رائے اس بارے میں مثبت ہی تھی، لیکن اس سارے معاملے سے روشنی بے خبر تھی۔ یوں روشنی تو انجان تھی لیکن سب کا مرکز بنی ہوئی تھی، لیکن اب وہ انکار کر چکی تھی، اور ہمدان تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ سلمیٰ بیگم ہمدان کو اپنی اور اس کی ہوئی گفتگو بتا چکی تھی اور خاصی پریشان تھی۔ ہمدان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فون رکھ دیا، لیکن خود متفکر ہو گئے تھے، کیونکہ روشنی واضح دو ٹوک انکار تو کر ہی چکی تھی، لیکن دوبارہ کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ بھی سنا چکی تھی۔ جب انہوں نے رودابہ کو بتایا تو وہ ہنس پڑی۔ ہمدان نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ ہنسی والی بات کیا تھی اس میں بھلا؟ ہمدان، وہ شادی کرے گی اور فاران سے ہی ہوگی اس کی شادی انشاءاللہ، وہ پرشکین لہجے میں بولی تو ہمدان نے ہولے سے سر ہلایا۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔